السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 2 سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 18 اور پارہ کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ تنوین کے بعد واو حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ جیم حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، ان میں کلکلہ کریں گے۔ تنوین کے بعد ہا حروف ہلکی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات کے بعد وقف کی حالت میں تا کی زیر کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگی، اس کو 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس علامت کا مطلب ہے وقف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ روایت کی روح سے کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقف کیا ہے وہاں پر یہ علامت ہوتی ہے، تو یہاں پر وقف کرنا سنت بھی ہے، تو اس پر وقف بھی کریں گے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے بدل دیں گے۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی تو یہاں پر 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، اور وصل کی حالت میں یہاں پر الف مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں میم کی زیر کو ساکن کر دیں گے، وصلاً میم کی زیر کو پڑھیں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ وقف کی حالت میں، اب وصل کی حالت میں پڑھتے ہیں یعنی کہ ملا کر پڑھتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ جیم ساکن ہے، یہاں پر جیم ساکن ہے اور یہاں پر طا ساکن ہے، تو یہ حروف کلکلہ میں سے ہیں، تو جب حروف کلکلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو ان میں خوب کلکلے کو ظاہر کر کے پھر پڑھیں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ
نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. لام الف آیت کے درمیان میں آ جائے تو یہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے. اگر آیت کے اوپر ہو تو پھر ٹھہرنے میں حرج نہیں. كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ان کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد کاف ہے حروف اخفا میں سے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. غنہ نہیں کریں گے. میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. اب یہاں پر سانس کی وجہ سے میں نے وقف کر لیا, رک گیا, اور پھر جب دوبارہ آگے پڑھنا ہے تو اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھ لیا تو اس کو اعادہ کہتے ہیں. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اعادہ کہتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے. یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی. یہاں پر بھی 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ.